کاشی بھائی، ملک البانیہ کی کسی کہاوت کا آپ کو علم ہے؟ ہاں بھائی، میں آپ کو البانیہ کی کہاوت بھی اور کہانی بھی سناتا ہوں۔ ایسا تھا کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ملک کا اس بادشاہ انسانوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوقین تھا، اور آخر کار اس نے کئی ایسے لوگ اور بندے پال رکھے تھے جو جنگجو میں سے بہت ہی لڑائی اچھی لڑتے، اور وہ جنگجو آپس میں لڑوا کر وہ دیکھتے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ پرانے صدیوں پہلے ایسی روایت تھی کہ وہ انسانوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے بادشاہ بہت دور دراز سے آیا کرتے، اور جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو اس میں انسانوں کی لڑائی کروائی جاتی، اور وہ بڑے ظالمانہ طریقے سے ایک دوسرے کو مارتے۔ ہاں بالکل، ان کو گلیڈیٹر بولتے تھے شاید۔ ہاں بالکل، وہ گلیڈیٹر اس بادشاہ کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن ایک گلیڈیٹر ایسا تھا جو کبھی کسی سے شکست نہ کھاتا۔ باقی بادشاہوں نے ایک سازش کے تحت اس کو نفسیاتی طور پر ہرانے کی کوشش کی، اور ایسے بندے اس گلیڈیٹر کے پاس بھیجے جنہوں نے اس کو ڈرا دیا کہ اس جشن میں جو آپ کی فائٹ ہوگی اس میں آپ ضرور مارے جاؤ گے۔ تو لہٰذا وہ پہلے تو نہ مانا۔ جب 1 2 4 10 20 لوگ بار بار اس کے پاس یہ جا کر کہتے تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بن گیا، وہ ڈر گیا۔ ادھر بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اس جشن پر کوئی بھی گلیڈیٹر اگر اس کو ہرائے گا تو اسے اعزاز و انعامات سے نوازا جائے گا، اور اسے شرطوں کے طور پر بہت زیادہ سونا اور چاندی اور جواہرات انعام کے طور پر دیے جاتے، اور شرطیں لگتی تھیں۔ انسانوں کو لڑا کر وہ خوش ہوتے، یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے۔ ہاں بھائی، کوئی ایسا ہی جہالت سے بھرپور زمانہ تھا، تو ان گلیڈیٹر کے ساتھ تو یہ ظلم ہی تھا۔ انہیں جانوروں کی طرح آپس میں لڑوایا جاتا، اور وہ خوش ہوتے اور اس پر شرطیں لگاتے۔ تو ہوا یہ کہ اس بادشاہ کا جو گلیڈیٹر تھا وہ نفسیاتی طور پر ایک مریض بن گیا، اور اسے لگنا شروع ہو گیا کہ وہ واقعی ہار جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ سے بہانے کرنا شروع کیے کہ وہ اس دفعہ نہیں لڑ سکتا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسے مسئلہ ہے، فلاں ہے۔ اس کی بہانے بازی سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ گلیڈیٹر کیوں پریشان ہو گیا ہے، حالانکہ وہ واقعی ایک طاقتور انسان تھا اور بڑا جنگجو تھا۔ ہاں، تو لوگوں نے اسے بار بار کہہ کر ہی ایسا ڈرا دیا کہ وہ واقعی مان گیا کیا؟ ہاں، اس کو واقعی ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ اس دفعہ وہ واقعی مارا جائے گا اور ہار جائے گا۔ تو ہارنے والے کو تو مار دیا جاتا تھا، دوسرے حریف جو ہے اس کو وہ مار دیتا، جو زندہ بچتا وہی فاتح ہوتا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے پورا اعلان کیا ہے لڑائی کا، اور اس کا گلیڈیٹر اس طرح کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ واقعی ایک طاقتور ترین جنگجو تھا۔ اور اس نے پھر ایک وزیر کو جو بڑا ہی عقل مند تھا اس گلیڈیٹر کے پاس بھیجا کہ اس کا کوئی حل نکالے۔ اس وزیر نے کہا مجھے 3 دن دے دیں، 3 دن تک میں اس کا کوئی حل نکال دوں گا۔ ہوا یوں کہ وہ 3 دن بعد واقعی گلیڈیٹر دوبارہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اچھا، تو اس وزیر نے ایسی کیا بات کی کہ وہ دوبارہ قائل ہو گیا لڑائی کے لیے؟ یہی سوال بادشاہ نے بھی پوچھا کہ آپ نے کیا اسے ایسا کہا ہے کہ وہ دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ کسی عقل مند انسان کو بھی آپ بیوقوف کہنا شروع کر دیں، اور بار بار کوئی اسے بیوقوف کہنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ وہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو انسانی نفسیات کہتی ہے کہ ایک عقل مند انسان کو 100 لوگ بیوقوف کہہ دیں تو وہ واقعی بیوقوف بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے، اسے بار بار ڈرایا گیا ہے۔ وہ پہلے تو نہیں ڈرا، لیکن بار بار ایسا بولنے سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا، تو میں نے اس کا وہ سارا ڈر ختم کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کا وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ ہاں بھائی، یہی البانیہ کی کہاوت ہے کہ ایک آدمی کو اگر 100 لوگ بیوقوف کہنا شروع کر دیں تو وہ واقعی بیوقوف بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اس بادشاہ کے گلیڈیٹر کا آخر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا بھائی، آخر کار لڑائی والے دن وہ کامیاب رہا اور وہ جیت گیا۔
تو اس بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور اس نے اس عقل مند وزیر کو بھی خاص انعام دیا، جس کی وجہ سے وہ گلیڈیٹر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اصل میں منفی جملوں کا اثر ذہن پر ہمیشہ منفی انداز میں پڑتا ہے۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، میرے ساتھ رہا کرو تو پازیٹیو رہو گے۔ اب دیکھو تم نے بھی کئی 100 سال بعد کوئی اچھی بات کی ہے۔ ارے کبھی کبھی تم بھی بڑی مزاحیہ باتیں کرتے ہو۔